ویلکم بیک. غلام سجاد پانگ صاحب، پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی کے مد نظر جو آپریشن غضب للحق جاری ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد دینا چاہوں گا. میرے جتنے بھی غازی اور شہید اس جنگ میں مادر وطن پہ قربان ہو رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم سب چین کی نیند سو رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا. یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے جسے میں جنگ کا نام نہیں دے سکتا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی سن پا رہے ہیں. اسے انٹیلیجنس بیسڈ عسکری آپریشن کہا جائے، کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے. اس میں پاک فوج کو کوئی شوق نہیں ہے اپنے برادر ملک افغانستان پہ حملے کرنے کا. ہماری پالیسی بالکل واضح ہے اور پوری قوم فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے، جو حکمران ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور یہ وقت میں دوبارہ کہوں گا، بار بار ہر چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کے اوپر جو دہشت گردی جاری ہے یہ ہمارے پورے عالم اسلام کے لیے اتحاد بین المسلمین اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا وقت ہے کہ فرقے میں مت پڑے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے. اور برادر اسلامی ملک پہ بمباری کر کے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہو رہی، لیکن جو ٹیررسٹ وہاں سے پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں، امام بارگاہ میں 50 کے قریب بے گناہوں کو شہید کر دیا گیا کہ جو صرف نماز پڑھنے گئے تھے. اسلام آباد کی کچہری میں ایک وکیل صاحب ہمارے شہید ہو گئے، سپریم کورٹ کے وکیل تھے، اور کافی لوگ شہید ہو گئے. ان کا کیا قصور تھا؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ جس کی آپ ترغیب دے رہے ہیں؟ یہ اگر آپ کو اتنے ہی آپ کے پاس سوسائڈر بمبرز ہیں تو جا کے نیتن یاہو کو اڑائیں، جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو اڑائیں جو دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. اپنے ہی مسلمانوں کے اوپر نعرہ تکبیر پڑھ کے آپ خود کچھ بم دھماکہ کر رہے ہیں. گوپانگ صاحب ایک اور بھی نام لے لیتے، نریندر مودی کا بھی لے لینا تھا ساتھ ہی. دیکھیں، بالکل میں یہی کہوں گا کہ اگر گجرات میں ہزاروں لوگوں کا قاتل کاسائی جو دنیا میں موجود ہے ہماری ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، بلکہ میں تو یہ اکثر چینلز پہ ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں کہ مودی بھارت کے لیے بھی خطرہ ہے. کیونکہ یہ جو 3 پاگل لوگ ہیں اس دنیا میں، ایک مودی، ایک نیتن یاہو اور ایک ڈونلڈ ٹرمپ، ان تینوں کو پکڑ کے ایک ساتھ کسی سوسائڈ بمبر اڑا دے تو پوری دنیا ان کا شکر گزار ہوگی اور ساری دنیا میں سکون ہو جائے گا. جی طاہر شرانی صاحب، پاکستان افغانستان کشیدگی پر آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں کہ پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے اور پاکستان ہر قسم کی جو دہشت گردی اس کے خلاف ہے. تو مئی کے مہینے میں جب بھارت نے دہشت گردی کی تھی، پاکستان پر حملہ کیا تھا، پاکستان نے اس کا دفاع کیا اور بھرپور دفاع کیا، پوری دنیا نے دیکھا. اس کے بعد 12 اکتوبر کو پچھلے سال افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. تو پاکستان نے پھر اس کے اپنے دفاع میں جو ٹارگیٹڈ ایئر سٹرائکس تھی وہ کی تھی، اور پاکستان نے پھر افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے، ہر قسم کی تجارت، وہ بند کر دی، جو آج تک بند ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں افغانستان کی سرزمین پھر استعمال ہوئی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. پھر پاکستان نے اس کا بھرپور دفاع کیا اور پاکستان نے پھر ٹارگیٹڈ جو طالبان کے ٹارگیٹڈ ٹھکانے ہیں وہاں پر حملے پاکستان نے کیے جوابی. تو پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار ملک کا مظاہرہ کیا ہے، اور پاک افغان جو تعلقات پچھلے سال کافی اچھے ہونا شروع ہو گئے تھے تجارتی لحاظ سے، کیونکہ جو افغانستان کی جو 70% تجارت ہے ٹرانزٹ ریٹ، وہ پاکستان کے راستے ہوتی ہے. جب پاکستان کی تجارت افغانستان کے ساتھ بند ہوگی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو ہوگا، پاکستان کو نقصان بہت کم ہے. تو افغانستان کئی مہینوں سے کروڑوں ڈالرز کا نقصان برداشت کر رہا ہے، اور جو طالبان ہیں وہ نہ افغان حکومت کے کنٹرول میں ہیں، ان کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. 2 مذاکرات بھی ہوئے لیکن اس کو کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے. تو وہاں سے جب کنٹرول ہو رہے ہیں تو اس کا نقصان افغانستان اٹھا رہا ہے.
پاکستان تو اپنی پالیسی پر قائم ہے کہ جو بھی پاکستان کے خلاف اگر کوئی سرزمین استعمال ہوگی، پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی جائے گی تو پاکستان اس کا جواب دے گا، اور پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے اور بہترین انداز سے دیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے، پاکستان نے ابھی بھی کہا ہے کہ اگر جو پاکستان کے خلاف کوئی بھی دہشت گردی نہیں ہوگی تو پاکستان تو کبھی بھی ایک پرامن ملک ہے، پاکستان نے تو ہمیشہ امن چاہا ہے۔ لاکھوں افغانی یہاں پہ رہے ہیں، پاکستان نے پھر ان کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا، تقریباً 20 لاکھ تک جو افغان شہری ہیں وہ یہاں سے واپس منتقل کیے جا چکے ہیں افغانستان کو۔ تو اس لیے یہ صورتحال افغانستان کے اندر جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے، یہ اس کا سارا شخصانہ ہے۔ پاکستان کی طرف سے تو نہ پہلے کچھ ہوا ہے نہ اب کیا جا رہا ہے، پاکستان نے تو جواب بھی جو رسپانس ہے وہ دیا ہے، اور پاکستان دے گا دہشت گردی کے خلاف، ہمیشہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے۔ تو دو طرفہ تجارت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بند نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ پاکستان کے ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ آپ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں، اگر استعمال نہیں ہوگی تو ہم تجارت پاکستان کی کھل جائے گی، لیکن جو سرحدی علاقے ہیں جو پاکستانی بھی ہیں تو وہ بھی اس صورتحال سے متاثر ہو رہے ہیں ٹریڈ نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن کیونکہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو پاکستان پھر تجارت ابھی تک معطل ہے، جس کا نقصان تھوڑا بہت پاکستان کو بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے، زیادہ نقصان اس کا افغانستان کو ہوا ہے۔ تو آج بھی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال اگر نہیں ہوگی تو پاکستان نے ہمیشہ پرامن ملک ہے، پرامن مظاہرہ کیا ہے، اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان افغانستان کے ساتھ آج بھی وہاں پہ عام شہریوں کے لیے پاکستان کی طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے، وہاں پہ صرف ایک ٹارگیٹڈ جو آپریشن ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ شیخ دانیال صاحب جی، جس طرح یہ ابھی شاہی صاحب بتا رہے تھے نا ٹارگیٹڈ کے حوالے سے، دیکھیں افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، کوئی سمندری ان کو ایکسیس نہیں ہے کسی طرف سے بھی، اور ایون بلکہ پڑوس میں اگر بڑا ملک روس کو دیکھ لیں، روس کے بھی جو پانی ہیں وہ بھی سردیوں میں فریز کر جاتے ہیں۔ تو اس پورے خطے کے اندر جو ہے ہمارا گوادر ایک بہت بڑا ٹریڈ لنکیج بن سکتا ہے، ایک بہت بڑے برج کا کردار ادا کر سکتا ہے، پوری دنیا کا ٹریڈ اس خطے کا پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ یہاں سے ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح میں اب ایڈوکیٹ صاحب سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہمیں مزید اگریشن، دیکھیں یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ 3 لوگ، میں ان کو پاگل نہیں کہوں گا، میں ان کو نارسسٹ کہوں گا، یہ بڑے بے رحم قسم کے ہیں، ان کے دل میں رحم نہیں ہے، تو یہ جو پالیسیاں بناتے ہیں اس کے اندر انسانیت کا کوئی احساس بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اگر ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا تو وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے، an eye for an eye will make the whole world blind۔ تو اگر آنکھ کے بدلے آپ آنکھ نکالنا شروع کر دیں گے تو تھوڑے عرصے میں دنیا اندھی ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات ہاں بعض سینیریوز میں جس طرح دیکھیں انڈیا نے جب ہمارے اوپر حملہ کیا تو سچویشن، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، آپ کو یاد ہوگا 1965 میں وہ انڈیا کے جرنیل جو صبح کا ناشتہ لاہور جمخانہ میں کرنا چاہتے تھے وہ عمر بھر کا کھانا بھول گئے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینا پڑتا ہے۔ لیکن آج کی جو سچویشن ہے، دیکھیں ہمیں 20 سال لگے، اس سے بھی زیادہ۔ 2001 میں مسلمانوں پہ ایک الزام لگا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ آج 22-25 سالوں کے بعد دنیا کو یہ سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ دہشت گردی یا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو پرسیپشنز ہوتے ہیں دے آر لارجر دین ریالٹی۔ تو بعض اوقات اب آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ پرسیپشن کی آپ کو میں ایگزامپل دوں کہ ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو، یہاں پر ایک کتا اگر آ جائے اور میں اس کو مار دوں تو آپ سارے کہیں گے یار یہ کتنا ظالم آدمی ہے۔ لیکن اگر میں نے آپ کو پہلے سے سینسٹائز کیا ہو، میں کہوں یہ پاگل ہے، یہ پہلے 4 لوگوں کو کاٹا ہے، یہ ہوا، ایک قصہ بناؤں، ایک نیریٹو بناؤں، پھر میں اس کو ماروں گا، آپ کہیں گے یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے، اس نے ہمیں بچا لیا۔ تو اسی طرح پہلے ہی مسلمانوں کے اوپر فنڈامنٹلسٹ ہونے کے الزامات لگا کے 25 سال ان کے خلاف جنگ لڑے گی۔ جس طرح میں نے کہا اب اللہ نہ الحق ہے، بالآخر سچ سامنے آ جاتا ہے۔ آج دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور سب سے جو فرنٹ پہ اس وقت دہشت گردی جو دنیا میں کروا رہا ہے، امریکہ تو چلے سامنے آیا ہوا ہے نا، جو پیچھے بیٹھے کروا رہا ہے وہ تو ہندوستان ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں جو ایک امیج تھا وہ ہنسا اور گاندھی کے حوالے سے ہے، ویسٹرن ورلڈ میں کتنا انہوں نے اپنے آپ کو نان وائلنٹ اور یہ فلسفے کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو پورٹری کیا تھا۔ اب صرف پاکستان نہیں اس کا شکار ہوا، کینیڈا کے اندر بھی جو سکھوں کا انہوں نے اسٹیٹ ٹیررزم
کروائی اور سکھوں کو مروایا. تو انڈیا جو ہے اس خطے میں سب سے بڑا دہشت گرد تو انڈیا. مطلب میں یہ ساری بات یہ کر رہا تھا کہ بعض اوقات آپ کسی ارریشنل بندے کے ساتھ ارریشنلی رسپونڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں اب جیسا میں یہ شاہی صاحب نے بڑا زبردست نشاندہی کی کہ ہماری افغانستان سے کوئی لڑائی نہیں ہے, نہ افغانی لوگوں سے کوئی لڑائی ہے, ہماری ان چند لوگوں سے لڑائی ہے جو انڈیا کی ماں پہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہے ہیں. یہی سچویشن ہماری بلوچستان میں بھی ہے. تو لہٰذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو مزید ڈپلومیٹک چینلز کو مزید جو ہے فعال بنانا چاہیے اور اس جنگ کو بات چیت سے حل کرانے کی کوشش. میں سجاد صاحب کی طرف جانا. سجاد صاحب, ایک تو پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان حالت جنگ میں بھی ہے, اور کچھ جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں, اور دوسرا میرا آپ سے کویشچن, آج گورنمنٹ نے بھی کوئی قانون پاس کیا نیب کے خلاف, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہر ایک اپنی اپنی پڑی ہے. اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس میں میری تو یہ خواہش ہوگی کہ عمران خان کو بھی ریلیف دیا جائے. میں نے پہلی پیشن گوئی کر دی ہے تقریباً 1 مہینہ پہلے. عمران خان جیل سے باہر آنے والا ہے. ابھی بھی میں اس بات پہ قائم ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عید یا اس سے اگلی عید عمران خان باہر کرے. میں اس پوائنٹ آف ویو پہ ہوں کہ عمران خان اچھا ہے یا برا ہے, کرپشن اس نے کی ہے یا نہیں کی, دیٹ از اندر سبجیکٹ. Although personally I believe Imran Khan was a duffer prime minister, but he was not a corrupt prime minister, not at all. Anyway, جو بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے, اور پی ٹی آئی والے, نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے, ان سب کے اپنے اپنے لیڈرز ہیں, ہم احترام کرتے ہیں ان کا. اس وقت پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کے دروازے پہ ہے, اور پاکستان ایران کے بعد دوسرا نشانہ پاکستان ہوگا. پاکستان کسی صورت بھی کسی تحریک کا متحمل نہیں ہو سکتا. البتہ جو اظہار رائے ہے اس کو قدغن نہیں لگنی چاہیے. بینگ اے لائر آف سپریم کورٹ, بینگ اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, آئی فلی سپورٹ جو بھی احتجاج کیا جائے, پرامن احتجاج ہو, اس کا حق ہے آئین میں, وہ ضرور کیا جائے. لیکن کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ ملک و ملت کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. میں اپیل کروں گا پی ٹی آئی کے تمام لیڈران سے, اور پی ٹی آئی کے عمران خان کے چاہنے والوں سے, اور پورے پاکستان کے ساری عوام 25 کروڑ عوام سے, کہ اس وقت متحد ہو جائیں. اس وقت شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی چھوڑ دے, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی چھوڑ دے. اس وقت صرف پاکستانی بن جائے. خدارا اس وقت کم سے کم 1-2 سال کے لیے مکمل پاکستانی بن جائیں. پاکستان کو سب سے پہلے پرائرٹی دیں. اس وقت انفلیشن بھی خطرناک ہونے والی ہے, پیٹرول 500 تک ہونے والا ہے, اور جو گیس کی قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان تک پہنچنے والی ہے. لہٰذا ایک دوسرے کا بازو بنے, دنیا کے چیلنجز کا مل کے سامنا کریں. اگر ہم مل کے عظیم قوم بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ. طاہر شیروانی صاحب, ایک جماعت احتجاج کر رہی ہے, گورنمنٹ قانون سازی کر رہی ہے, ملک کس طرف جا رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو قانون سازی ہے وہ تو پارلیمنٹ کا کام ہی ہے کہ قانون سازی کریں, اور کر رہے ہیں. کچھ قانون سازی پہ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے نا جی, وقت ہوتا ہے. جی, تو وہ تو ایک پروسیس ہے, ظاہر ہے. جو نیب کا حوالے سے قانون آج بل منظور ہوا ہے سینیٹ اور قومی اسمبلی سے, اس میں جو بڑی چیز تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی سے متعلق ہے, کیونکہ جو موجودہ قانون ہے نیب کا اس کے اندر ہے کہ جو چیئرمین نیب کی تعیناتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے 3 سال کے لیے, نان ایکسٹینڈیبل ہے. تو اب اس کو ایکسٹینڈیبل کیا جا رہا ہے, یعنی جو موجودہ چیئرمین ہے اس کو عہدے پر حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ برقرار رکھا جائے. ان کے 3 سال پورے ہو رہے ہیں. 6 مارچ کو اس کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا 3 سال پہلے, تو 3 سال اس کے پورے ہو جائیں گے. تو حکومت مین چیز تو یہی ہے کہ چیئرمین نیب جو موجودہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد بٹ ہے اس کو وہ عہدے پر برقرار رکھنا چاہتی ہے, تاکہ یہ جو تسلسل ہے وہ جاری رکھا جائے. اور آئی ایم ایف کی بھی ایک مطالبہ تھا کہ جو نیب کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کیا جائے, کیونکہ اپوزیشن اور حکومت مل کر ایک چیئرمین نیب تعینات کرتی ہے, کمپرومائزڈ ہے اپوزیشن. تو یہ 3 سال بھی نہیں ہونی چاہیے, 5 سال ہونی چاہیے. بہرحال وہ ابھی فی الحال تو
اس حوالے سے دوبارہ 3 سال ہی ہے، ابھی 5 سال والی بات تو سامنے نہیں آئی. تو دوسرا جو پی ٹی آئی کی بات ہے وہ تو ایک چیزیں چل رہی ہیں پاکستان میں، یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو عمران خان انہی کی وجہ سے آیا تھا، نواز شریف بھی ان کی وجہ سے آیا تھا، جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی ان کی وجہ سے آئی ہے. تو جب آپ ان کی وجہ سے آتے ہیں تو پھر کل آپ ان کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. اگر آنکھیں دکھائیں گے تو پھر اس کا آپ جو نتائج وہ بھگتیں گے. تو اس لیے تو جو پولیٹیشنز ہیں وہ آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، پھر کہیں جیل میں چلے جاتے ہیں. تو وہ تو اب جو دروازے ہیں عدالت کے وہ کھٹکھٹائیں، اس کے اندر وہ جو بھی قانونی راستہ ہوگا اس کے مطابق چیز چلے گی. ہم اس پر کیا کمنٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو رہائی ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے، ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو قانونی راستہ ہے وہ خود اپنائے گا. تو جس طرح ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی ہے کہ ان کی حکومت کے دور میں انہوں نے حکومت بھی کی ہے، تقریباً 4 سال وزیر اعظم رہے ہیں. تو اس کی کابینہ میں کون تھے؟ بات اتنے غریبی کی کرتے تھے. لیکن رزاق داؤد ارب پتی اس کے کابینہ کا ممبر، یہ زلفی بخاری، ندیم بابر، ارب پتی لوگ ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ ہمیں مطلب ہے جو اقتدار اور حکومت اس کے دور میں قرضے جتنے بڑے، اس کے بعد بھی اگرچہ قرضے بڑے، موجودہ حکومت بھی معاشی صورتحال کافی خراب ہے. تو اس لیے چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، زرداری ہو، ان ساروں کے اپنے مفادات ہیں. چاہے مذہبی کچھ جماعتیں ہیں جو سیاست میں ہیں، ان کا وہ اپنے مطابق چلتے ہیں، وہ اپنے مفاد دیکھتے ہیں. یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون سی چیز کس حساب سے نیشنل انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے. ان کے انٹرسٹ میں ہے تو اس کو نیشنل انٹرسٹ بنا لیتے ہیں. تو یہی چیز چل رہی ہے پاکستان کے پولیٹکس میں. تو جو صورتحال ہوتی ہے تو ہم اس پر اب ایسے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہاں بیٹھ کر یہ تجزیہ کریں کہ اس کو ہم رہائی دے دیں، اس کو نہ دیں. تو یہ جو اب سلسلہ چل رہا ہے اس کو چلنے دے، جب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی تو ہمارے سامنے آ جائیں گی. لیکن اگر ہم ایک ہو کر مقابلہ کریں، ایک میسج دے دنیا کو، تو کل وزیر اعظم نے ایک اجلاس بلایا تھا ان کیمرہ وزیر اعظم ہاؤس میں، جس میں تمام اپوزیشن کو دعوت دی گئی تھی، پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی گئی تھی. لیکن پی ٹی آئی کے کسی رکن نے اس میں شرکت نہیں کی. مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں بیٹھے، انہوں نے شرکت کی ہے. لیکن تب میسج یہ جاتا ہے، اگر آپ بیٹھ کے دنیا کو میسج دیتے ہیں اور آپ کہیں گے بھئی سیاست پاکستان کے اندر سیاسی اختلاف ہیں، پی ٹی آئی اس کا حصہ ہی نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کے لوگ نہیں جا سکتے تھے اس میں. تو محمود چکزئی صاحب کا تو مطالبہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے آپ اجلاس کریں، پورا ایک اجلاس ہو، وہاں پہ ہمیں بریفنگ دی جائے. ٹھیک ہے، آپ یہ مطالبہ وہاں بیٹھ کر بھی دے سکتے تھے. تو صورتحال کو ہم سب کی طرف یہ نہیں ہے کہ ایک اگر ٹھیک ہے تو ساروں کو اپنے نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہوگا. احتجاج پہ بات ہو رہی تھی، بہت اچھی بات کی سجاد صاحب نے بھی. یہ وقت نہیں ہے احتجاج کا، ہمیں ایک ہونا پڑے گا. کیا پی ٹی آئی، کیا نون لیگ، کیا میڈیا، آپ نہیں سمجھا سکتے ان کو، آپ نہیں سمجھا سکتے. جی جی، جنہوں نے چائنیز وائس پریمیئر کا دورہ پاکستان بھی سبوٹاج کیا ہو، ملیشین ڈگنیٹریز کا دورہ سبوٹاج کیا ہو. اب یہ اسی طرح ہے کہ آپ جا کے بلوچستان میں بی ایل اے کو ریکویسٹ کریں کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ جو ہے نا آپ نے کچھ نہیں کرنا، یا آپ طالبان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ نے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے اس چیز سے معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. باقی دیکھیں قانون ہے، لا ول ٹیک اٹس ڈیو کورس. اگر ان کو کوئی ریلیف ملنا ہوا کورٹ سے تو مل جائے گا، نہیں تو نہیں. لیکن ویسے سیاسی لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پی ٹی آئی یا عمران خان کوئی فعال رول پلے کر سکتے ہیں، تا دیر کہ وہ اپنے آپ کو خود پہلے حکومت سے الگ نہ کرے. یہ بات کرتے ہیں حکمران پی ٹی آئی والے حکمران طبقے کی، تو خود یہ پچھلے آج 10واں سال 11واں سال ہو چکا ہے، یعنی 30ویں ان کی ٹرم شروع ہوئی ہوئی ہے، بنا شرکت غیر ایک صوبے کے اوپر یہ حکومت کر رہے ہیں. تو اگر یہ واقعی کسی تحریک کے لیے سنسیئر ہیں تو سب سے پہلے ان کو اپنے آپ کو اقتدار سے الگ کرنا پڑے گا. جو یہ نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ باقی سیاسی جماعتوں سے کسی طور پہ بھی مختلف ہیں. اور برصغیر کی جو ہماری سرزمین ہے نا، یہ کسی روایتی طور پہ کہا جاتا ہے انقلاب کے لیے زرخیز نہیں ہے. تو اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو یہ اب تک کر چکے ہوتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریلیونٹ بھی ہیں آج کے حالات کے اندر، یا ان کے باہر آنے سے یا اندر جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے. باقی جو قانون کے مطابق ان کے کیسز چل رہے ہیں، اور جو ان کے دیکھیں کئی دفعہ جب یہ پرائم منسٹر تھے تو یہ کہتے تھے کہ سیاستدانوں کا اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا ہوتا تھا. شیخ صاحب اب ٹائم ختم ہو گیا، جی 30 سیکنڈ ہے.
سجاد صاحب میرے پاس 30 سیکنڈ ہے، تو جاتے جاتے ہم دشمن ممالک کے لیے ایک میسج ریکارڈ کرتے ہیں، وہ آج غلام سجاد گوپانگ صاحب دیں گے۔ پوری دنیا کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عظیم قوم کی طرف سے کہ سب سے پہلے تو ہماری پوری 25 کروڑ عوام، ہمارے سپاہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے بھرپور سپورٹ میں، ان کے شانہ بشانہ ہمارے مجاہدین، ہمارے سپاہی، ہمارے افواج پاکستان بری ہو، فضائیہ ہو، بحری ہو، ان کو مکمل سپورٹ کرتے ہوئے پوری انشاءاللہ۔ دنیا کے دہشت گردوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کا قلعہ تھے، اسلام کا قلعہ ہیں اور اسلام کا قلعہ رہیں گے۔ اور انشاءاللہ۔ پوری قوم کو یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی چھوڑ دیں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی چھوڑ دیں۔ اس وقت ہم صرف اور صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے غیرت مند پاکستانی ہیں۔ ہمیں ایران کو مورل سپورٹ کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ایران کی غیب سے مدد کرے اور اسے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ آمین۔ غلام سجاد گوپانگ صاحب بہت شکریہ آپ کا، طاہر شیروانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، شیخ دانیال صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اختلاف۔ انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔